چار لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان المبارک کے اندر بھی بخشا نہیں جاتا۔ جی ہاں، آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں کہ وہ چار بد نصیب لوگ ایسے ہیں اسی امت کے اندر جن کو رمضان المبارک کے پاک مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد نہیں فرماتا ہے، جبکہ کہ ہمارے پروردگار کی شان رحمت اس رمضان المبارک کے اندر اس قدر جوش میں آ جایا کرتی ہے کہ کوئی بندہ اگر پورے سال میں بخشا نہ گیا ہو، یعنی پچھلے رمضان سے لے کر شعبان المعظم کے مہینے تک بھی اگر اس کو بخشا نہیں گیا تھا تو وہ بھی اس رمضان المبارک کے اندر بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن چار لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی خدا کی رحمت سے محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ خدا تعالی اپنی شان کے مطابق اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے، جیسا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگار بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہوا کرتا ہے، اتنا مہربان ہوا کرتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے بھی ہماری مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم تمام لوگ رمضان المبارک کے اندر جس ٹائم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے دسترخوانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ہمارا پروردگار ہر روز ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا کرتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک سن رہے ہیں، ایسے جہنمیوں کو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، روز اللہ تبارک و تعالی کی رحمت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا کرتی ہے۔ اور اسی طرح پورا مہینہ گزرتا ہے، یعنی ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر کس قدر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور حد تو اس کے کرم کی یہ ہو گئی کہ جس رات عید الفطر کا چاند نظر آیا کرتا ہے، یعنی آخری روزہ جب ہوا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنے بندوں کو بخش دیا کرتا ہے اس رات کے اندر کہ جتنے یکم رمضان سے، یعنی پہلے روزے سے لے کر 30 روزے ہوں یا 29 روزے ہوں، جب تک یعنی شروع مہینے سے لے کر اب تک جتنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشا تھا، اتنے ہی لوگوں کو اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی بخش دیا کرتا ہے۔ اب اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری عقلیں جہاں پر جا کر ختم ہو جایا کرتی ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی شان شروع ہوتی ہے۔ تو اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے بخش جانے کے بعد، اتنے ڈھیر سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال دینے کے بعد، ایسے بد نصیب چار شخص جن کے بارے میں آگے ذکر کروں گا کہ ان کو اتنے لاکھوں کے مجمع کے اندر بھی ان چار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اور جس رات شب قدر ہوا کرتی ہے، اس روز حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم دیتا ہے کہ دنیا کے اندر تشریف لے جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک بہت بڑا قافلہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک ہرا جھنڈا ہوا کرتا ہے، اور اس ہرے جھنڈے کو لے جا کر وہ کعبہ شریف کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ شب قدر کی خاصیت ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، سمجھ رہے ہیں، 100 بازو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے، جس میں سے 2 بازو خاص اسی رات کو کھولتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم دیتا ہے کہ جبریل اپنے بازوؤں کو کھولو، تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے بازوؤں کو کھولتے ہیں، تو ایک بازو ان کا مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں کھلا کرتا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ جاؤ، آج کی رات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی آج رات تم کو نماز پڑھتا ہوا ملے، یا ذکر کرتا ہوا ملے، یا بیٹھ کر کوئی تسبیح پڑھتا ہوا ملے، یا پھر کسی بھی صورت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، یا تلاوت قرآن کر رہا ہو، کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو آج کی رات، تو تم جاؤ، اس سے مصافحہ کرو اور اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ جب یہ معاملہ فرشتے سنتے ہیں تو تمام فرشتے اس دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کو نیک بندے عبادتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں، فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں شب قدر والی رات کا ذکر ہے، یہ پہنچتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں۔ جب صبح کا وقت قریب آ جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو اب کوچ فرماتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
امت کے جو مسلمان عبادت کر رہے تھے اور جو دعائیں مانگ رہے تھے ان کا کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت کی باتوں پر غور فرمائی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی آج بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، اس کی آج مغفرت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمائی ہے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں کی ماں کہلائی جاتی ہے۔ اور شراب کے بارے میں تو میں نے پڑھا بھی تھا کہیں پر کہ ایک بہت ہی نیک آدمی ایک بستی میں رہا کرتے تھے، وہیں پر ایک عورت رہا کرتی تھی کہ جو بدکاریاں کرا کرتی تھی، یعنی برے کام کیا کرتی تھی۔ ایک طرح سے یہ سمجھ لے کہ فاحشہ عورت جسے کہا جاتا ہے وہ تھی، جو ہر رات کسی نئے مرد کے ساتھ میں اپنی رات کو گزارا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی مالدار ہو چکی تھی۔ ان بزرگ کے بارے میں کسی نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک شخص یہاں پر رہتے ہیں جو عبادتوں میں مشغول رہا کرتے ہیں، تم سارے لوگوں کو بہکا چکی ہو، لیکن وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو تم آج تک بہکا نہیں پائی۔ اس نے آج تک تمہارے دروازے کی طرف دیکھا تک نہیں ہے، اور اگر تمہارا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتا ہے۔ تو وہ عورت جو تھی اس کے اندر ذرا گھمنڈ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص میری طرف مائل نہ ہو۔ تو اس عورت نے ان بزرگ کے پاس میں پیغام پہنچوایا کہ آپ آئیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کا بھی اس میں ایک بہت بڑا لالچ تھا، کیونکہ وہاں کے کچھ مالدار لوگوں نے یہ شرط لگا لی تھی کہ تو اس کا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ تو اس عورت نے ان عابد صاحب کے پاس میں پیغام پہنچوایا۔ جب وہ عابد صاحب ان کے سامنے آئے، آنے کے بعد میں عورت نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے کمرے کے اندر تشریف لائیں۔ تو یہ جو عبادت گزار آدمی تھے وہ اس کے کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میں عورت نے کمرے کو بند کر لیا، اور کمرہ بند کرنے کے بعد میں اس نے کہا کہ اب تم میرے چنگل کے اندر آ چکے ہو، اب اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ویسے ہی بدکاری کا الزام لگا دوں گی، اور اگر تم یہاں رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، صبح کو میرے ساتھ میں آپ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور صبح کو یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ عبادت گزار آدمی کہنے لگے کہ دیکھو یہ میرا ایمان خراب ہو جائے گا، میرا ایمان خراب ہو جائے گا، میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے کیوں اس گناہ کے دلدل میں کھینچتی ہو؟ تو اس عورت نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے۔ سب سے پہلا آپشن اس نے رکھا کہ یہ ایک شراب کا پیالہ ہے، یا تو یہ تم پی لو اٹھا کر، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن اس نے رکھا کہ وہاں پر ایک معصوم بچہ تھا جو اس کا ہی برے کاموں کے نتیجے کا وہ بچہ تھا، اس نے اس بچے کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بچہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یا تو تم اس بچے کو قتل کر دو۔ اور تیسرا آپشن ان کے سامنے اس عورت نے یہ رکھا، یا تم میرے ساتھ میں بدکاری کر لو، ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کر لو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ عابد صاحب عابد تو تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دماغ سے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں بچے کو مارتا ہوں تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا حساب مجھ سے نہیں دیا جائے گا، اور اگر میں عورت کے ساتھ میں غلط کام کرتا ہوں تو اس سے میرے ایمان کا خطرہ ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ میں کچھ غلط کر دیا تو میرے ایمان کا حال کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ان تینوں آپشنز کے اندر سب سے ہلکا آپشن جو انہیں لگا وہ شراب کا پیالہ پینے کا لگا۔ انہوں نے کیا کیا کہ میں یہ شراب کا پیالہ پی لیتا ہوں اور ایک دم یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب کے پیالے کو پی کر خالی کیا، ان کے اندر کا حیوان جاگ گیا، شراب کا پیالہ نیچے پھینکا اور عورت کی طرف کو بڑھنے لگے۔ عورت نے دیکھا کہ یہ تو میرے دونوں کام ہوئے جاتے ہیں، ایک تو میں نے اس کا آدھا ایمان تو شراب پلا کر کے خراب کر دیا، اب یہ میرے نزدیک آتا ہے۔ جب وہ عورت کے نزدیک پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس کا بچہ جو تھا وہ رونے لگا۔ جب بچے کی انہوں نے رونے کی آواز سنی تو ایک ہاتھ سے انہوں نے بچے کا بھی گلا گھونٹ دیا اور عورت کے ساتھ بھی غلط کام کر لیا۔ یہ سارا نتیجہ تھا شراب کا، جس کی وجہ سے وہ ایک قاتل بھی بن گئے، ایک زانی بھی بن گئے، اور شراب کا پیالہ بھی انہوں نے پی لیا۔ اب آپ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شراب کو سارے گناہوں کی ماں کس لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ آج کل عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ماں یا باپ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، آپ دن بھر موبائل کے اندر مت لگے رہو،
آپ کچھ تعلیم حاصل کرو، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کیا آواز ہوا کرتی ہے؟ ہر بات میں انکار کیا کرتے ہیں، ہر بات میں انکار کیا کرتے ہیں۔ ماں اگر یہ کہہ دے کہ بیٹا بہت رات ہو گئی اب سو جاؤ، سو جائیں گے ابھی۔ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہوگا، وہ شخص بھی اس رات کو بخشا نہیں جاتا۔ اب والدین کی نافرمانی کے بارے میں آتا ہے قرآن عظیم کے اندر کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ تو میں نے علماء اکرام کی زبانی سنا ہے کہ اگر بیٹا کسی بہت ہی ارجنٹ میٹنگ کے لیے بھی نکل رہا ہے، مان لیں کہ 10 منٹ کے اندر اسے کسی میٹنگ کے اندر جانا ہے، اور وہ باہر نکلا ہی تھا اور اپنی گاڑی کے اندر آدھا اپنی کار کے اندر جا بھی چکا تھا، اور پیچھے سے ماں نے آواز دے دی کہ بیٹا ذرا بات تو سن لو، اور اس ٹائم جو منہ سے نکلا کرتی ہے نا اف، اس کو بھی قرآن عظیم نے منع فرمایا ہے۔ اور جو آج کل لوگ کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو اس کے اندر بھی بخشے نہیں جائیں گے رمضان المبارک کے اندر، جو والدین کے نافرمان ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں رحم والا سلوک نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑے ہوئے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ 100 غیروں کے یہ ہمارے ایک غیر ہیں۔ ایسے انسان کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کی بھی رمضان المبارک کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ اب رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے سگے رشتہ دار جو بہت ہی قریبی ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی لوگ اپنے گھر میں آنے جانے پر ناپسند کیا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے چاچا آ جائیں تو آپ کی امی کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سارا چینج ہو جایا کرتا ہے کہ آ گئے ہمارے یہاں، یا آپ اپنے چاچا کے گھر چلے جائیں تو چاچا کے گھر والے جو لوگ ہیں ان کے منہ بن جایا کرتے ہیں کہ بار بار ہمارے یہاں آ جایا کرتے ہیں، اور دل کے اندر ان کے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ میں کوئی بھی رحم والا وہ سلوک نہیں کرتے۔ رحم والا سلوک ایسا کہ آپ کے گھر آئیں، آپ ان کے گھر جائیں، آپ سے پیار محبت سے وہ بات کریں، کبھی آپ نے ان کے یہاں کھانا کھا لیا، کبھی انہوں نے آپ کے یہاں کھانا کھا لیا۔ جو لوگ یہ والا کام بالکل کرنا بند کر چکے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو غیروں کی طرح چھوڑ چکے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی بخشش رمضان المبارک کے اندر نہیں ہوگی۔ اور چوتھا وہ شخص جو کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہوگا۔ بغض رکھنا آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا ہے۔ کسی کو دیکھ لیا کہ اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، کل تک وہ غریب تھا تو آپ کے دل کے بہت قریب تھا، آج اللہ پاک نے اس کو توفیق عطا فرما دی، آج اللہ پاک نے اس کو دولت سے سرفراز فرما دیا، تو آپ کے دل میں بغض پیدا ہو گیا کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، یار اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، ہمارے حال کیا ہیں، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے اس سے۔ تو اس کے لیے آپ کے دل میں جو یہ بغض پیدا ہو رہا ہے، اس بغض کی وجہ سے آپ کی بھی اس رمضان المبارک کے اندر بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے پیچھے سنا کہ روز 10 لاکھ لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور آخری دن جتنے اس نے 1 تاریخ سے لے کر آخر تک جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا، اتنے ہی وہ اس ایک دن میں آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود یہ 4 لوگ آج بھی محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 4 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم سے جہنم سے آزاد فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔